لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أبناء الله وأحباؤه إنما الله إله واحد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لكم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم آية أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین بحیثیت مسلمان اپنے عقائد و نظریات کو مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہودیت، عیسائیت، ان کے شر سے، ان کے فتنے سے، ان کے نظریات سے، ان کے عقائد سے محفوظ رکھے۔ 19 دسمبر ہے، 25 دسمبر کو وہ بڑا دن مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ قرآن نے 2 قوموں کا زیادہ ذکر کیا ہے، یہودی قوم کا اور عیسائی قوم کا۔ یہودیوں کے کیا نظریات تھے، کیا ان کے عقائد تھے، کیا ان کی عبادات تھیں، توحید الہی کے حوالے سے کیا نظریہ تھا، اور ان کے اخلاق کتنا گھٹیا تھے۔ دنیا کی بدترین ہر اعتبار سے قوم قرآن کے نزدیک یہودی قوم، پھر ان کے ساتھ زیادہ تر تذکرہ عیسائیوں کا ہے۔ عیسائی مشرک قوم ہے، ان کے عقائد نظریات غلط ہیں۔ مسلمان ان کے فنکشنوں میں پہنچتے ہیں، گھل مل جاتے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو ان باتوں کو ذرا غور سے سنیے، سمجھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن نے کیا کہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے متعلق قرآن نے کیا کہا۔ یہ کئی باتیں، عقائد، نظریات
یہ ہر بندے کو جاننا ضروری ہے۔ آئیے ہمارا عقیدہ امت مسلمہ کا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ قانون مرد عورت شادی کے بعد یا غلط طریقے سے ملنے سے اولاد ہوتی ہے، اللہ کریم نے ان کو قانون کے مطابق نہیں بلکہ اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد کا نام عمران تھا اور ان کی والدہ کا نام حنا تھا۔ اس خاندان کا تعلق بنی اسرائیل کے انبیاء کے خاندان کے ساتھ تھا۔ تو حضرت حنا کہ جب پیٹ میں بچہ محسوس کیا کہ اللہ نے مجھے اب بیٹا بیٹی دینا ہے، تو وہ تشریف لے گئیں بیت المقدس میں، جہاں علماء صلحاء موجود تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے خالو جو اس وقت نبی موجود تھے اور بیت المقدس کے سارے انتظامات وہ کر رہے تھے، تو جا کے کہا کہ میں نے ایک نظر مانی ہے حضرت حنا حضرت مریم کی والدہ، جو میرے پیٹ کا بچہ ہے میں اس کو بیت المقدس کے لیے آزاد کر دوں گی، اسی کی خدمت کرے گا، دیکھ بھال کرے گا، یہ میں نے منت مانی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ کریم نے بجائے بیٹے کے بیٹی عطا فرمائی، حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ اب کہا میں نے نظر مانی ہے، وہ تو بیٹا ہوتا تب بیت المقدس کی خدمت کرتا، یہ تو بیٹی ہو گئی ہے، تو اللہ نے فرمایا بیٹی بیٹے سے بہتر ہے۔ مریم سلام اللہ علیہا یہ بیٹی ہے، لیکن یہ بڑی عظیم خاتون ہے۔ ان کی کفالت حضرت زکریہ علیہ السلام کرتے تھے۔ بیت المقدس کی بالائی منزل پہ ایک خاص کمرہ الگ ان کے نام کر دیا گیا، ہمہ وقت عبادت پہ مصروف رہتی۔ مریم سلام اللہ علیہ کے پاس کھانا پینا یہ ساری چیزیں زکریہ علیہ السلام لے کے آتے، ان کو پیش کرتے۔ اب کیا ہوا، ایک دن وہ بھول گئے، کھانے پینے کی چیزیں پہنچانا بھول گئے، 2 دن یا 3 دن گزرے، جب یاد آیا، جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ مریم سلام اللہ علیہ کا جو دروازہ بند تھا، سارے انتظامات ان کے سپرد تھے، جب دروازہ کھولا، تالا کھولا، اندر گئے تو کیا دیکھا، حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل موجود ہیں۔ گرمی کا موسم تھا تو پھل سردی والے، سردی یہ قرآن میں ہے، یہ میں قرآن سے عرض کر رہا ہوں، اگر گرمی کا موسم تھا تو سردی والے پھل، سردی کا موسم تھا تو گرمی والے پھل۔ زکریہ علیہ السلام حیران ہو گئے، کہا مریم یہ کہاں سے، ان کا تو موسم ہی نہیں ہے، میرے سوا اندر آنے والا کوئی نہیں ہے، تمہارے پاس پھل کیسے آ گئے؟ تو آپ نے کیا کہا، قرآن میں ہے، قالت ہوا من عند اللہ، خالو جان یہ اللہ کی جانب سے ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ولیہ تھیں، نبیہ نہیں تھی، ان کا جو منصب تھا وہ ولیات کا تھا۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام جن کی عمر تقریباً 90 برس سے اوپر ہو چکی تھی، ٹھیک ہے نا، اوپر ہو چکی تھی، اور قرآن میں ان کا جو تذکرہ ہے، یا اللہ اب میری عمر نہیں اولاد والی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن زکریا نے جب تجھ سے مانگا ہے تو نے عطا ضرور کیا ہے۔ تو
تو حضرت زکریہ علیہ السلام جو بیت المقدس میں بھی اللہ سے اولاد مانگتے تھے، جب یہ منظر دیکھا کہ مریم سلام اللہ علیہ کے پاس تو بے موسم پھل موجود ہیں، گو میری عمر وہ ہے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں، اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی۔ ایک ایج ہوتی ہے خاتون کے لیے، اس کے بعد اولاد نہیں ہوتی، اور بڑھاپا بھی زیادہ طاری ہو گیا۔ کہا یا اللہ اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسمی مجھے تو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ یہاں سے ذرا عقیدے کی بات سنیے توجہ کے ساتھ، کہ جہاں صالحین رہتے ہیں، نیک بندے رہتے ہیں، بھئی آپ کو اگر پتا ہے کہ میرے ابا جی بڑے نیک آدمی ہیں، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اخلاق اچھے ہیں، اعمال اچھے ہیں، تو آپ اپنے باپ کی جگہ بیٹھ کے دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ تیرا نیک بندہ جہاں رہتا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی نیک آدمی ہے آپ وہاں دعا مانگ سکتے ہیں، ہمیں یہ قرآن سے مل رہا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا حجرہ کہاں اور بیت المقدس کہاں، اور پھر آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، منصب اتنا بڑا ہے، لیکن حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے کمرے میں حضرت مریم کی کرامت دیکھ کر ہنالک دعا زکریا قرآن کے الفاظ ہیں، اسی جگہ ہاتھ اٹھا لیے کہ میرے اللہ اگر تم میری مریم کو بے موسم پھل اس حجرے میں بند کمرے میں دے سکتا ہے تو میری عمر اولاد والی نہیں ہے، مجھے تو اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مریم کی دعا کو، حضرت زکریا کی دعا کو وہاں قبول کر لیا۔ لوگ کہتے ہیں چھڈو یار کی مشرک بنے ہو، بابے کو کی لے جاندے ہو، بابے کے پاس کیا ہے، وہاں کیا دعائیں ہوتی، یہاں دعائیں مانگے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو یہ واضح انداز میں یہ کہہ رہا ہے، واضح انداز میں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں دعا کی جہاں مریم سلام اللہ علیہ کا حجرہ تھا، تو اللہ نے اسی گھڑی دعا مانگ کے فارغ ہوئے، جبریل امین حاضر ہو گئے، اللہ نے آپ کو ایک نیک بیٹے کی بشارت دے دی ہے۔ ذرا عقائد بھی سمجھو ذرا۔ چلو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت کرتے رہے، قرآن میں اور بھی ہے، قرآن دازی کا ذکر بھی ہے، بہت ساری باتیں میں چھوڑ کے۔ اب وہ اتنا متقی پرہیزگار خاتون مریم سلام اللہ علیہ سوائے عبادت کے کوئی اور کام تھا ہی نہیں، تو اللہ کریم نے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے، قانون سے نہیں، قانون سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ساری دنیا قانون سے پیدا ہوتی ہے، قدرت سے پیدا کیا۔ اب زکریا علیہ السلام خدمت کرتے رہے، اللہ کریم نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو حضرت جبریل امین کی پھونک سے، جب آپ تنہائی میں تھیں، فتمثل بشرا سویا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جبریل امین انسانی شکل میں آ گئے، قرآن میں انسانی شکل میں آ گئے۔ حضرت مریم نے کہا میں تجھے اللہ کی پناہ دیتی ہوں، میں ایک نیک خاتون ہوں، تو میرے کمرے میں کیسے تنہائی میں آ گیا؟ تو کیا کہا؟ مریم گھبرائیے نہیں، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں ایک نیک بیٹا دینا چاہتا ہوں، اچھا بیٹا دینا چاہتا ہوں۔ دینے والا تو اللہ ہے، وہ بھائی پیروں کی دعا سے، بزرگوں کی دعا سے، صالحین کی دعا سے اللہ اولاد دیتا ہے۔ وہ ساری باتیں غلط ہیں، لے ککڑ تے دے پتر،
نہیں نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں، اور جنہوں نے باتیں ایسی کی ہیں قیامت میں ان کو اللہ کا حساب دینا ہوگا اللہ کے حضور۔ نیک آدمی کی دعا سے اولاد ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب کیا ہوا، جب یہ کہا تو آپ امید سے ہو گئیں، اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، چلو بہت ساری باتیں چھوڑ کے اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اعلان نبوت فرمایا۔ عیسائی قوم کیا عقیدہ، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اللہ فرماتے تین خدا نہ کہو۔ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام، مریم سلام اللہ علیہا، یہ خدا تین خدا نہیں ہے، انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، تین خدا نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہودی قوم، عیسائی قوم کے نظریات غلط، نحن ابناء، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہودی کہنے لگے، عیسائی کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ان کو روک دیا، یہ نہ کہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاءُ، ہم اللہ کے دوست ہیں۔ نہیں نہیں، رب ایک ہے۔ رب کیا ہے؟ ایک ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پوری عیسائی قوم تقریباً 1% شاید ہوں جو صحیح عقیدے کے مالک ہوں، 99% کیا ہے؟ مشرک ہیں۔ ذرا توجہ سے، عیسائی مشرک ہیں، قرآن نے ان کو واضح طور پہ مشرک ہی کہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کر عیسائیوں نے کہہ دیا خدا کا بیٹا ہے، اللہ کے نبی عزیر اسلام کے کمالات کو دیکھ کر یہودی کہنے لگے اللہ کا بیٹا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، پوری کائنات میں سید الانبیاء حضور ہیں، سید الرسل حضور ہیں، خاتم المرسلین حضور ہیں، امام الانبیاء حضور ہیں، رحمت للعالمین حضور ہیں۔ حضور کی شانیں تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں، لیکن پوری کائنات میں ایک مسلمان نہیں کہتا کہ حضور اللہ کے بیٹے ہیں۔ کبھی سنا ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہے کسی سنی بریلوی مسلمان نے حضور اللہ کے بیٹے ہیں، یا حضور اللہ ہے، یا حضور عبادت کے لائق ہے؟ دنیا سے بڑے سے بڑا گناہگار مجرم مل سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، یہ حضور ہمارے سجدے کے لائق ہے۔ بڑی مرتبہ میں نے کہا عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارے ایک سجدے کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضور کو اللہ نے شانیں بڑی دی ہیں، سب انبیاء سے زیادہ دی ہیں، لیکن حضور سجدے کے لائق نہیں ہے۔ یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا نا، جو اہل سنت کہتے ہیں جی یہ مشرک ہیں، یہ مشرک ہیں، بدعتی ہیں۔ او بھائی، ہم بابے کو کیا سمجھیں جب ہم حضور کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ حضور سجدے کے لائق نہیں ہے؟ سجدے کے لائق صرف ایک ذات اللہ کی ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی معبود ہے، وہی سجدوں کے لائق ہے۔ وہ ہر عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا یہ کون ہو سکتے ہیں؟ ہم تو حضور کو عبادت کے لائق نہیں مانتے۔ حضور کی عظمت اور تھوڑی ہے، اللہ کے محبوب ہیں، یہ تھوڑی عظمت ہے، سید الرسل ہیں، یہ تھوڑی عظمت ہے، امام الانبیاء ہے، یہ تھوڑی عظمت ہے، رحمت للعالمین ہے، یہ تھوڑی شان ہے حضور کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پھر دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے 4 معجزے عطا فرمائے، اور چاروں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، چاروں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ نمبر 1، میں مٹی سے پرندے بناتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پرندہ اڑ جاتا ہے۔ یہ پہلا معجزہ۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ
میں پیدائشی اندھے کو پھونک مارتا ہوں، دم کرتا ہوں، وہ ٹھیک دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ایک ہے آما، ایک ہے اکمہ۔ توجہ، آما کہتے ہیں آنکھیں ہوں نور نہ ہو، اسے کہتے ہیں آما، اور اکمہ کہتے ہیں آنکھیں ہی نہ ہوں، یعنی یہ نشان ہی آنکھوں کا نہ ہو، بالکل گوشت ہو پورے چہرے کی طرح، یعنی آنکھوں کا نشان بھی نہ ہو۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا کتنا بڑا معجزہ ہے، کہا جو پیدائشی نبی نے ہیں میرے دم سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آنکھ ہونا، ڈیلے کا ہونا، نور کا نہ ہونا یہ کم بات ہے، اور بڑی بات کیا ہے، آنکھ بھی نہ ہو، ڈیلا بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور آپ انگلی لگائیں تو وہ دیکھنے لگ جائے، اسے اکمہ کہتے ہیں۔ پھر ابرص، برص کی بیماری کا مریض، جسم سفید ہو جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آتے، بس یوں ہاتھ پھیرتے صحت یاب ہو جاتے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے، اور آپ نے کئی مردے زندہ کیے، ٹھیک ہے نا، کئی مردے زندہ کیے۔ یہ یاد رکھنا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ تھا۔ حضور کا ہر معجزہ ہر نبی سے بڑھ کر ہے۔ بلکہ اللہ کریم نے جو انبیاء کرام کو معجزات دیے تھے، توجہ، وہ اللہ کریم نے حضور کی امت کے صالحین کو بطور کرامت عطا فرما دیے۔ یہ کبھی اسی موضوع پہ میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ بالتفصیل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو آپ نے مردے بھی زندہ کیے، یہ آپ کے 4 معجزات۔ بچوں کے ساتھ آپ کو محبت تھی، ان کو تعلیم دینا، تربیت کرنا، اور پھر آپ کو اللہ نے یہ بھی عطا فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، بچوں کو آپ بتاتے جو تم گھر میں کھاتے ہو، جو ذخیرہ کرتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے آج تمہارے گھر میں یہ بنا ہے، تم نے یہ کھایا ہے، اتنا تمہارے والدین نے ذخیرہ کر لیا ہے۔ توجہ ہے نا میری جانب؟ عیسیٰ علیہ السلام پورے اپنی بستی جتنا علاقہ تھا ہر بچے کو بتاتے تمہارے گھر میں یہ بنا ہے، یہ چھپایا گیا ہے، ایسے ایسے ہے۔ تو نہیں ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ علماء کے پاس کتابیں موجود ہیں۔ امتی کہہ رہا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور ہمارا قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں واضح انداز میں تمہارے گھر میں کیا بنا، کیا کھایا، کیا ذخیرہ کیا، بتا رہے ہیں۔ یہ تقریباً 30-35 سال کے قریب کا عرصہ ہے۔ سیال کوٹ میں ایک عیسائی پادری نے ایک اشتہار شائع کیا اور چیلنج کیا مسلمانوں کو، تم کہتے ہو ہمارے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ کتنا باتیں اس نے لکھی تحریر میں، پھر تمہارے نبی کی شان ہمارے نبی سے کم ہے، آؤ عیسائی بن جاؤ۔ جو دوسرے مسلک کے حضرات نے ایسی باتیں لکھی وہ ساری، تمہیں اگر نماز میں گدھے کا خیال آئے تو نماز ہو جاتی، بیوی کا خیال آئے تو ہو جاتی، حضور کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ اور کئی باتیں انہوں نے لکھی عیسائی پادری نے، اور کہا یہ میرا چیلنج ہے مسلمانوں کو، تم لکھ رہے ہو اگر تمہارے نبی کی شان یہ ہے تو ہمارے نبی کی شان تمہارے قرآن نے بیان کیا، آؤ عیسائی بن جاؤ۔ اس وقت پورے پاکستان میں اس پمفلٹ کا کوئی جواب کسی دیوبندی یا اہل حدیث مولوی نے نہیں دیا، ہمارے علماء اہل سنت نے دیا۔
ہمارے علماء اہل سنت نے اس کا جواب دیا۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ، اس مولانا نے جو لکھا اس کی مرضی ہے کہ دیوار کے پیچھے کے علم نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کائنات میں جو کچھ آج بھی 14 صدیوں کے بعد ہو رہا ہے اور دنیا جو کر رہی ہے، حضور نے پہلے اطلاع دے دی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا ہماری خوراک، کیا ہمارا لباس، کیا ہمارے معاملات، کیا ہماری عبادات، کیا ہماری دنیا داری، کیا ہماری دینداری، سارا کچھ حضور نے بتلا دیا ہے۔ حکمران جو کچھ کر رہے ہیں حضور نے پہلے بتلا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے یا آپ کی مسجد میں ہو رہا ہے، حضور نے پہلے بتا دیا ہے۔ اب دیکھیے ادھر اگر ان کی بات مانے، اس کا جواب صرف اہل سنت نے دیا، صرف اہل سنت نے دیا۔ حضور کے مقام کو سمجھو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین کہاں ہوگی؟ آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، وما قتلوہ ولا صلبوہ ولکن شبہ لکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا، نہ صلیب پہ سولی پہ چڑھایا، ولیکن شبہ، ہاں تشبیہ ڈال دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی وضاحت ایک اور بندے پہ ڈال دی۔ عیسیٰ علیہ السلام بر رفعہ اللہ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا آسمانوں پر۔ جس پر شبہت ڈالی گئی تھی اسے انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا۔ یہودی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے غلط نظریات ہیں، معاذ اللہ ان کو تو باپ ہی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک بڑے گالی ہے، یہ تو آپ نبی ہیں، پاکیزہ ہیں، اولو العزم نبی ہیں، صاحب کتاب و شریعت نبی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ذرا حضور کی شان دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ حضور کے نیچے جو انبیاء کرام ہیں ان میں عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہو۔ تو جب وہ آئیں گے، ابھی ان کا آنا باقی ہے، حضور نے فرمایا میری امت کتنا خوش نصیب ہے، اس کی ابتدا میں ہوں، درمیان میں امام مہدی ہوں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ دونوں مل کر امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، امام مہدی کا وصال ہو جائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کریں گے۔ اس وقت جو آئیں گے نبی نہیں ہوں گے، رسول نہیں ہوں گے، صاحب کتاب و شریعت نہیں ہوں گے، اس وقت ہوں گے تو حضور کے امتی عالم دین کی حیثیت سے ہوں گے۔ اپنی ایک بات نہیں کریں گے، اپنی ایک بات نہیں کریں گے کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، صاحب کتاب و شریعت ہوں۔ اگر بات کریں گے تو ساری حضور اور حضور کے دین کی بات کریں گے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا روئے زمین پہ ایک گھر بھی ایسا نہیں آئے گا، وہ دور آئے گا، وہ دور آئے گا۔ فرمایا روئے زمین پہ ایک گھر بھی کسی کافر مشرک کا نہیں ہوگا، ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا۔ اسلام کی بہار آنی ہے، اسلام کا عروج آنا ہے، اس لیے کہ کائنات میں سب سے جو سچی زبان ہے حضور رحمت للعالمین کی ہے۔ یہ ساری خبریں حضور نے اپنی امت کو دی ہیں۔ دنیا کا کوئی سنی دیوبندی وہابی عالم دین انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضور نے پہلے ہمیں بتا دیا ہے۔ اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ وہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں، آج بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر وہ عید منائیں، اس عقیدے پر اس دن رات کو برائی زیادہ ہو، شراب نوشی عام ہو جائے، آپ مبارکباد پیش کریں، آپ خود سوچیے، فیصلہ کیجئے۔ وہ بے حیائی کے پروگرام کریں، آپ ان کو مبارکباد پیش کریں۔ اور قرآن میں ایک بات اور کئی باتیں بیان کی ہیں۔ عیسائیوں نے چیلنج کیا اللہ کے رسول کو، مباہلے کا چیلنج، اور باقاعدہ 14 افراد نجران کے عیسائی قرآن میں موجود ہے، 14 افراد آئے، ان میں 3 بڑے تھے، ایک ان کا بڑا پوپ تھا، ایک اس کا نائب تھا،
اور ایک بہت بڑا عالم جس کے نام عاقب تھا، سردار، حارث نے کہا کہ آپ ہمارے حضور نے انہیں دعوت دی اسلام کی، آپ فرما بردار بنے اللہ کے، آپ صاحب کتاب، اللہ نے آپ کے پاس کتاب دی ہے۔ وہ کہنے لگے ہم پہلے سے فرما بردار ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ ہمارے نبی کو گالی دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا آپ ہمارے نبی کو کہتے ہیں کہ وہ انسان تھے، نبی تھے، رسول تھے، جبکہ ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ پھر ان کا باپ کون ہے؟ تو اگر آپ کے پاس یہی دلیل ہے کہ جس کا باپ نہیں وہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، روئے زمین کے ہر بندے کا باپ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے وہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے۔ تو حضور نے فوراً دلیل دی، فرمایا اچھا اگر باپ نہیں ہے تو وہ خدا کا بیٹا یا خدا ہے، تو پھر آپ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کیا کہیں گے؟ حضور نے انہیں فرمایا نہ ان کا باپ ہے نہ ان کی ماں ہے، ہم کہتے ہیں اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا، ادھر صرف باپ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، ماں تو ہے، آدم علیہ السلام کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، پھر کیا کہو گے؟ سارے خاموش ہو گئے، جواب کوئی نہیں تھا۔ مباہلے کا چیلنج دیا، وہ بھی اس پہ کیا ہے، آخر میں دیکھا اور کہا جب رحمت عالم سیدنا علی المرتضیٰ کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو، امام حسن حسین کو لے کر گئے، تو اس عاقب نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو پھر تمہارے اوپر عذاب آئے گا، روئے زمین پہ ایک عیسائی نہیں بچے گا، ان سے صلح کر لو۔ تو آج عیسائی کو ہم یاد رکھنا، توجہ کے ساتھ 1-2 منٹ میں، حضرت فاروق اعظم تشریف لے گئے، بیت المقدس فتویٰ ہوا، شام کے علاقے میں گئے، لوگوں نے کہا امیر المومنین یہاں عیسائی ہے، پادری ہے، نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، آپ کیا کہیں گے؟ فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ انہوں نے کہا 100 سال سے وہ تنہا عبادت کرتا ہے، خلوت نشین ہے، کسی سے بات نہیں، ملاقات نہیں، عیسائی ہے اور عبادت ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ 1000 سال بھی زندگی اس طرح گزار دے پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ فرمایا اس نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ یاد رکھیں حضور کے اعلان نبوت کے بعد ساری نبوتیں منسوخ ہو گئیں، ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، سارے دین منسوخ ہو گئے۔ حضور کے اعلان نبوت کے بعد اب پوری بادشاہت نبوت اگر ہے تو حضور کی ہے، یہ یاد رکھیں۔ عیسائی یہودی کتنا بڑا دنیا کا نیک بن جائے، جنت میں نہیں جائے گا جب تک حضور کی ذات پہ ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا آج ہمارے دل میں آئے یار وہ فلاں پادری بڑا نیک ایسے ہے، نہیں بھائی، فاروق اعظم کہتے ہیں 1000 برس کی زندگی ہو۔ تو عقیدوں کو سمجھیے، ان کے عقائد میں شرکیہ عقائد ہیں، واحد مسلمان ہے جو اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔